قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اجتماع کے اندر جس موضوع سے دو چار باتیں کرنی ہیں اس موضوع کا نام ہے موت کا بیان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولن کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو کہ وہ موت کہ جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے جو کہ چھپا اور ظاہر سب کچھ ہی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا۔ موت کی طرف رغبت دی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ مسلمانوں تم اس دنیا کے بازار میں گم ہو چکے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایس دنیا کے بازار کے اندر سب سے زیادہ جو سستی چیز ہے نا وہ موت ہے۔ سب سے زیادہ سستی چیز اس دنیا کے بازار میں، کیونکہ موت اتنی سستی ہے کہ یہ غریب کو بھی ملے گی، امیر کو بھی ملے گی، درمیانی طبقے کو بھی ملے گی، جن کو بھی ملنی ہے اور انسان کو بھی ملنی ہے۔ یعنی موت جو ہے یہ حاکم، محکوم، مالک، مملوک، کبھی اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ جناب علی یہ بادشاہ ہے، یہ امیر ہے، اس کو نہ آئے تو تھوڑی سی مہلت ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے
اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ اکثرو ذکرہا ضمن لذات الموت، ترمذی شریف اور نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور مشکاہ شریف کے اندر بھی صفحہ نمبر 140 پر نقل کی گئی۔ فرمایا اکثر ذکرہا، موت کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ کیوں؟ دمن لذات الموت، فرمایا کہ جو لذتوں کو مٹانے والی ہے، موت لذتوں کو مٹانے والی ہے اور عیش و آرام فنا کرنے والی ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور، اگر ان جانوروں کو موت کا حال معلوم ہوتا نا، ان جانوروں کو موت کا حال معلوم ہوتا، فرمایا کہ ان کے جسم پر تم گوشت کبھی نہ دیکھتے۔ آواز تھوڑا سا، اگر جانوروں کے جسم پر، یعنی موت کا اگر جانور کو حال معلوم ہوتا نا موت کا، تو جانور کبھی بھی جانور کے جسم پر آپ گوشت نہ دیکھتے، ہڈیاں ہی رہ جاتی، کہ جانور کو موت کا پتہ نہیں ہے، موت کے خوف سے یہ لاغر ہو جاتا ہے، موت کے خوف سے۔ کیمیائے سعادت کے اندر صفحہ نمبر 733 پر امام غزالی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حکم ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے۔ فرمایا کہ جانور جو ہے نا، جانور یہ تو موت کو یاد نہیں کرتے، اگر انسان بھی موت کو یاد نہ کرے اور جانور بھی موت کو یاد نہ کرے، پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ پھر تو ایک ہی صف میں ہوئے دونوں، جانور بھی اور انسان بھی۔ جانور کو تو موت کا حال نہیں پتا، لیکن انسان کو حکم ہے کہ یہ ہر وقت موت کو یاد کرے، ہر وقت موت کو یاد کرے۔ اگر ہر وقت یاد نہیں کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آگے ہے، حضور نے فرمایا کہ کم از کم دن میں 20 مرتبہ آپ موت کو یاد کریں، 20 مرتبہ موت کو یاد کرے کہ یار جب موت آنی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں کیا لے کر جائیں گے؟ وہ اندھیر کوٹھڑی جس کے اندر سانپ اور بچھو عام ہوں گے، جس کے اندر بستر نہیں ملنا، وہاں بچھونا زمین کا ہونا ہے، سانپ اور بچھو وہاں عام ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے جو ام المؤمنین محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص ہے دنیا کے اندر جو شہیدوں کے درجہ کو پہنچے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، شہیدوں کے درجہ کو وہ شخص پہنچے گا کہ جو دنیا میں رہ کر موت کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، موت کو دنیا میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شہیدوں کے درجہ کے اندر اٹھایا جائے گا۔ موت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو حضور نے فرمایا نا کہ موت ایک خود واز ہے، ایک علیحدہ واز ہے موت، بذات
خود ایک واعظ کی حیثیت رکھتی ہے موت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظاً، فرمایا موت ایک پورا واعظ ہے، پورا واعظ ہے، کیونکہ موت کے یاد کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی نگاہ میں حقیر نظر آنے لگتی ہیں۔ جو انسان ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، تنگی اور وسعت اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے، دل میں سختی کی بجائے نرمی پیدا ہو جاتی ہے جو انسان موت کو یاد کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک عورت نے دل کی سختی کی شکایت کی، عرض کرتی ہے کہ بی بی پاک کہ میرا دل سخت بڑا ہے، کیا سخت دل کو پاک نرم کرنے کا بھی کوئی حل ہے؟ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت یاد کیا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ موت کو یاد کیا کر کہ تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اونٹ چرا رہا تھا۔ اب توجہ کرنا اس بات پہ، ایک شخص اونٹ چرا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ سے گزرے۔ آپ نے وہاں دیکھا تو اونٹوں کے اندر ایک اونٹ ایسا تھا کہ جو طاقت کی مستی کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو مارتا تھا اور کاٹتا تھا، دندیاں مارتا تھا دوسرے اونٹوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو دیکھا تو قریب گئے، قریب جا کر اس اونٹ کے کان کے اندر آپ نے ایک بات فرمایا کہ انک میت، بے شک تو نے مرنا ہے، صرف اتنی بات کی، انک میت، تو نے مرنا ہے۔ اس کے کان پکڑ کر یہ بات فرمائی اور کہہ کر چلے گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد آپ کا پھر گزر ہوا، اسی راستے سے گزر ہوا نا، تو قریب دیکھا تو چرواہا اونٹ چرا رہا ہے، اور ان اونٹوں کے اندر ایک اونٹ ایسا ہے کہ جو لاغر ہو چکا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے۔ آپ قریب گئے اور اونٹ کو پہچان لیا کہ یہ وہی اونٹ ہے کہ جو دوسرے اونٹوں کو مار رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا چرواہے سے کہ یہ اونٹ کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ اس نے پہچانا نہیں تھا اللہ کے پیغمبر کو۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یار مجھے اور تو کوئی بات نہیں پتا، پر ایک دن میں یہاں اونٹ چرا رہا تھا تو ایک شخص یہاں سے گزرا، حالانکہ یہ اونٹ بڑا طاقتور تھا اور بڑا اپنی مستی میں مست رہتا تھا، دوسرے اونٹوں کو مارتا تھا، دندیاں مارتا تھا، زخم پہنچاتا تھا یا ویسے مارتا تھا، بڑی مستیاں دکھاتا تھا۔ یہ اونٹ بڑا ہی طاقتور اونٹ تھا یہ، لیکن وہ شخص ناز سے گزرا اور اس نے دیکھا تو وہ قریب آیا، اور قریب آ کر اس کا کان پکڑ کر پتہ نہیں اس نے کون سی بات کی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کیا بات کہی، وہ بات کہہ کر چلا گیا۔ بس اس کے بات کرنے کے بعد اونٹ کو کھانا پینا بھول گیا، مارنا بھول گیا، لڑنا بھول گیا، سب کچھ بھول کر میں چرانے کے لیے آتا ہوں تو کنارے میں بیٹھ جاتا ہے، گھر جاتا ہوں تو بس پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان موت کو یاد کر لینا تو کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنا بھول جائے گا۔
اگر موت کو یاد کر لے تو کسی کا حق کھانا بھول جائے گا، موت کو یاد کر لے تو زنا کرنا بھول جائے گا، موت کو یاد کر لے تو ہر گناہ کا کام کرنا بھول جائے گا، کیونکہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر قسمی گناہ سے بچاتی ہے، ہر قسمی گناہ سے بچاتی ہے انسان کو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو موت، اگر وہ موت جانور یاد کر لے، جانور، تو وہ ہر وقت اتنا جناب علی موت کے خوف میں لگا رہے، اور انسان یاد کر لے تو کیسے اس سے گناہ ہو سکے؟ وہ تو جانور تھا، مارتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی جانور، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، وہ جانور ہو کر موت کو یاد دہانی کرائی موت کی، اوروں کے ساتھ زیادتی کرنا بھول گیا، اوروں کو مارنا بھول گیا، اوروں کے ساتھ مستیاں کرنا بھول گیا، دنیا کی مستیاں بھی بھول گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں مسلمان کم از کم کالی اور تاریک کوٹھڑی کو یاد کر کہ جس کے اندر تو نے جانا ہے، جس میں بستر خاک کا ہونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہونا ہے، بچھو اور کیڑے مکوڑے تیرے ارد گرد ہونے ہیں اس قبر کے اندر۔ بتا کہ وہاں جا کر کیا اعمال پیش کرے گا، کیا جواب دے گا وہاں جا کر، اور منکر نکیر تم سے سوال کریں گے، اور وہ اندھیر کوٹھڑی کی جہاں کہ ایک انگل کو دیکھنا تیرے لیے دشوار ہوگا، ایک سائڈ پہ بچھو، ایک سائڈ پہ سانپ، کیڑے مکوڑے وہاں، اور اتنا خوفناک منظر، اور پھر منکر نکیر سوال کرنے والے تجھ سے۔ تو بتا کیا تیاری کر کے جائے گا اس قبر کے اندر؟ کیا تیاری ہے دنیا میں تیری؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک میں فرمایا کہ القیس من ران نفسہ وعمل لما بعد الموت، شرح الصدور کے اندر صفحہ نمبر 8 احادیث مبارکہ نقل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من ران نفسہ، فرمایا کہ سمجھدار شخص وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، سمجھدار شخص وہ ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ آج تو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا بھئی یار وہ آدمی تو بڑا سمجھدار ہے جناب علی، وہ تو پیسے کو بچا بچا کر رکھتا ہے، وہ تو جناب علی فضول خرچی نہیں کرتا، وہ تو پیسے کو بچا بچا کر رکھتا ہے۔ دیکھا ہے کتنے اس کے بنگلے بن چکے ہیں، کتنے جناب علی وہ زمینیں خرید چکا ہے، کتنی وہ گاڑیاں خرید چکا ہے۔ تو نے دیکھا نہیں ہے کہ جناب علی وہ تو بادشاہ آئندہ سال تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جہاز خرید لے گا۔ یہ ذہنی تصورات، ذہنی خیالات ہم آج دنیا میں کہتے ہیں کہ یار سمجھدار شخص ہے وہ جس نے دنیا کو اکٹھا کر لیا، لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ یہ شخص سمجھدار نہیں ہے، سمجھدار شخص وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اور پھر موت کے بعد قبر میں جو وقت اس نے گزارنا ہے اس وقت کے لیے اچھے عمل کرتا ہے، یہ سب سے سمجھدار شخص ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے اور رب کا فرمان مبارک بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے محبوب تم اعلان فرما دو کہ بے شک تم موت سے بھاگتے ہو نا، موت سے بھاگتے ہو اور نفرت کرتے ہو تم موت سے، تو یاد کرو وہ موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ تم جتنی نفرت کرو موت سے، جتنا بھاگو موت سے،
ایک نہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ موت کے ساتھ تمہاری ملاقات ضرور ہوگی. پھر پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے کے پاس تم جاؤ گے جو تمہارے اعمال کی خبر دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا موت سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ یہاں ارشاد باری تعالیٰ سنایا، فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا موت تم کو مل کر ہی رہے گی. تم جتنا ہی بھاگو موت سے، جتنا دور بھاگو موت سے، موت تم کو مل کر ہی رہے گی. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، وہاں موت آ کر ہی رہے گی. تم جتنا ہی بھاگو موت سے، موت کی ایک دن تمہارے ساتھ ملاقات ضروری بھی ہونی ہے، چاہے تم دنیا کے رات کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. وہاں جب گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے. اور اس نوجوان نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا نا تو ڈر سے کانپنے لگا اور منتیں ترلے کرنے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ تم مہربانی فرماؤ، تم ایسے پیغمبر ہو کہ ہر چیز دنیا کائنات کی تمہارا کہنا مانتی ہے. تم ہواؤں کے بھی بادشاہ ہو، پانیوں کے بھی بادشاہ ہو. ہوا کو حکم دو کہ مجھے چین لے جائے، یہاں سے اٹھا کر لے جائے، چین پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا ہوا کو حکم دیا کہ ہوا اس نوجوان کو اٹھا کر چین لے گئی. وہ موت کا فرشتہ تو دکھائی دے کر چلا گیا، تو تھوڑی دیر بعد واپس آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جب میرے پاس آیا تو اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہاں، مجھے حکم ہوا تھا کہ اس نوجوان کی روح چین کے اندر قبض کرنی ہے اور آج ہی کرنی ہے، اور اس وقت میں اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. وہ چین پہنچ گیا تھا تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو چین پہنچایا. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ موت وہاں پہنچنی ہے. تم جتنا بھی اپنے آپ کو چھپاؤ. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات انا بیت الوحدت والوحشت والقرب والحیت انا بیت الظلمت وانا بیت لدود وماذا آدوت لی. فرمایا کہ بے شک ہر روز قبر 3 مرتبہ پکارتی ہے ہر انسان. فرمایا کہ 3 مرتبہ قبر پکارتی ہے. کیا کہتی ہے؟ انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں. قبر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں. والوحشتی، میرے اندر وحشت ہوگی، ڈر خوف ہوگا. والقربی والحیتی، میں سانپ اور بچھوں کا گھر ہوں. انا بیت الظلمتی، میں اندھیروں کا گھر ہوں، تاریکی اور اندھیروں کا گھر ہوں. وانا بیت لدودی وماذا آدوت لی،
اے انسان تو نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے؟ 3 مرتبہ قبر پکارتی ہے روزانہ کی بنا پر ہر انسان کو، اور یہ نادان کس بھول میں ہے؟ کبھی سوچا تک بھی نہیں کہ میں جس کے اندر میں نے جانا ہے وہ تو مجھے روزانہ 3 مرتبہ پکار رہی ہے، اور عجیب لفظوں سے پکار رہی ہے، عجیب لفظ ہے، انا وحدہ، انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں، والوحشت والقرب والحجت، میرے اندر وحشت ہے، میں بچھوں اور سانپوں کا گھر ہوں، انا بیت الظلمت، میں اندھیرے اور تاریکی کا گھر ہوں، وانا بیت لدود وماذا آدوت لی، اے انسان تو کیا کر کے آیا میرے لیے، کیا تیاری کر کے آ رہا ہے؟ یہاں دنیا میں آئے اور ہر چیز کو بھول گئے، حالانکہ رب کا قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بازو پکڑ کر آپ نے ایک بات فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 130، فرمایا دنیا میں ایسا ہو جیسا کہ مسافر ہوتا ہے، دنیا میں ایسا رہے جیسا مسافر ہوتا ہے، کأنک غریب او عابر سبیل، بلکہ راہ گزرنے والے کی مثل ہو جا، جیسے راہ گزر ہوتا ہے، گزرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیواتك لموتك، فرمایا جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، جب تو شام کر تو پھر صبح کا انتظار نہ کر، مت سوچ کہ میں نے صبح جناب علی فلاں جا کر یہ کام کرنا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، ورنہ یہ تیری آخری شام ہے، پتہ نہیں تو صبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، فرمایا جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر، یہ صبح کر تو پھر شام کا انتظار نہ کر، یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت کسی موڑ پر بھی مک سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کسی موڑ پر بھی۔ فرمایا وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت کے وقت اپنی مرض کا سامان کر، اور اپنی زندگی میں موت کا سامان تیار کر لے، جب تو نے مر کر جانا ہے نا، مر کر جانا، تو کیا سامان ہوگا تیرے پاس؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا موت کو یاد کرنا اور بار بار اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا، موت مانگنا یہ بری چیز ہے، موت کا مانگنا برا ہے، لیکن موت کو یاد رکھنا یہ بہت اعلیٰ ہے کہ انسان کو ہر قسمی گناہوں کی لذت سے بچاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور مشکات شریف میں صفحہ نمبر 139 پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکی زیادہ ہوگی، اگر وہ گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے گناہوں سے توبہ اس کو نصیب ہو جائے، گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ اس لیے تم موت کو بار بار یاد کرو کہ موت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ مولا